یہ کہنا بڑا جھوٹ ہوگا اگر ہم یہ کہیں کہ ہمیں مینٹلی فرق نہیں پڑتا. مینٹلی 100% فرق پڑتا ہے. اگر آپ کے دروازے پہ آ کے آپ کو کوئی 2 گالیاں دے کے چلا جائے, آپ کو کیسے برا نہیں لگے گا؟ تو بالکل ویسے ہی سوشل میڈیا, اگر آپ 2 کامنٹس پڑھتے ہیں تو جو فرسٹ ہینڈ آپ کسی کا کامنٹ پڑھ رہے ہیں, آپ کو کیسے فیل نہیں ہوگا؟ سو آئی تھنک کہ ان آرڈر ٹو بی پارٹ آف دس انڈسٹری یو ہیو ٹو بی ویری تھک اسکن. آپ کا بہت ضروری ہے کہ آپ مینٹلی اسٹرانگ رہے, اور وہ اوور نائٹ نہیں ہوتا شمائلہ, وہ وقت کے ساتھ ہی آتا ہے. ایک پیارا سا گھر ہو, پیار کرنے والا شوہر ہو, اور بہت ساری خوشیاں ہو. اور یہ جاب واب کرنا میرے بس کا کام نہیں ہے. میں تو بس عیش کروں گی اپنے ہیرو کے ساتھ. خوبصورت لڑکیوں کی یہی تو خوش قسمتی ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی ان پہ عاشق ہو ہی جاتا ہے. اگر کہ اسکرپٹ میں اور آپ کے رول جو حوریہ ہے اس میں ایسا کیا تھا جو آپ کو پسند آیا اور آپ نے کہا کہ میں نے یہ ڈرامہ کرنا ہے؟ بہت سارے اسکرپٹس میں نے ایسے کر لیے تھے جس میں پہلا ایپیسوڈ اور پہلے ایپیسوڈ سے لے کے 1.5 ایپیسوڈ تک ہی لڑکی خوش ہوتی تھی, اور پھر اس کے بعد ایک ٹریجڈی اور رونا دھونا, تو کہیں نہ کہیں میں بہت تھک گئی تھی وہ سارے کام کرتے ہوئے. تو جب میں اگر کا پلاٹ اور اگر کی اسکرپٹ پڑھ رہی تھی شمائلہ, آئی لوڈ مائی کیریکٹر ٹو بی ویری آنیسٹ, بٹ کہیں نہ کہیں جب میں شوٹ پر جا رہی تھی اور میں شوٹ کر رہی ہوتی تھی ہنا بیات کے ساتھ, ماہین, احمد, جگن کاظم, اسامہ, سو وٹ آئی لوڈ دا موسٹ اباؤٹ مائی ڈرامہ واز کہ اس میں ایک پوری فیملی دکھائی ہے. میں ہوں, میری 2 بہنیں ہیں, ہمارا ایک بھائی ہے, ہم سب کی الگ الگ زندگیاں چل رہی ہیں, جو کہ ایک ٹپیکل فیملی سسٹم ہے ہمارے کلچر کا, جو کہ اب نہیں دکھایا جا رہا اس طرح کے ڈراموں میں, یا اسپیشلی جو ڈرامے میں نے کیے اس کے اندر نہیں دکھایا گیا. میری کوئی بہن نہیں ہوتی ڈرامے میں, میرا کوئی بھائی نہیں ہوتا ڈرامے میں, عموماً میرے والد بھی نہیں ہوتے ڈرامے میں. تو ویسے یار یہ کیا ہے؟ So it was to come back from shoot, I was to be like so happy. میں کہتی تھی یار this is to like a family drama, اماں بھی آ رہی ہیں, بھائی بھی آ رہے ہیں, بہن بھی ہے. So this is what I was missing as an actor. So this was something I really wanted to do this one. ارے ہم تو وہ لوگ ہیں جو پڑھے بغیر بھی ایگزام پاس کر لیتے ہیں. واہ واہ, کیا خوش فہمیاں. میں نوٹ کر رہی ہوں, تم نے بھی نا جلی کٹی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں. حوریہ کا کردار جو ہے وہ کافی جھلی سی ایک لڑکی دکھائی ہے. وہ کہیں سے بھی نیگیٹو نہیں لگتی ہے, اس کی باتیں بہت عجیب ہیں, لیکن ایک وہ کامک ریلیف فراہم کرتی ہے. کیا سیٹ پہ جب آپ کر رہی تھیں سینز تو کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جو آپ ہم سے شیئر کر سکیں؟ یہ لڑکی بیوقوف ہے, یہ لڑکی لاؤبالی سی ہے, بول دیتی ہے باتوں کو. سو ایز این ایکٹر آپ کبھی کبھار فلو میں 1 نوچ اوپر لائن کو لے جاتے ہیں, بٹ وہاں پر ڈائریکٹر یوز ٹو کم نہیں وی ہیو ٹو ٹون دس ڈاؤن, کیونکہ اس لڑکی کو ہمیں بدتمیز نہیں دکھانا. دوسرا جو میری مدر ان لا کا کیریکٹر کر رہی ہوں, میں ان کا اتنا کریڈٹ دینا چاہوں گی اس بات پہ کہ آپ ایک اچھے ایکٹر, آپ کی اچھی ایکٹنگ تبھی دکھتی ہے جب سامنے والا بندہ آپ کی ایکٹنگ کو رسپونڈ کرتا ہے. جیسے آئی ریمبر دیر واز دس ون سین جس میں کہتی ہوں اپنی مدر ان لا کو کہ دیکھیں اماں آپ کی تو اب عمر بھی ہو گئی ہے, جس پہ شی گیو اے جیسچر آف دس کہ او میرے سفید بال آ گئے. سو یو سی میری لائن کے اندر شاید اتنا وزن نہیں تھا جتنا انہوں نے ایکسپریشن سے میری لائن میں وزن ڈالا. سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ دیز ور دوز لٹل ٹٹ بٹس کہ کہیں نہ کہیں حوریہ نے بالکل اچھا کام کیا. آئی ایم سو تھینکفل ٹو ایوری ون ہو آر لائکنگ دا کیریکٹر, بٹ آئی تھنک ٹیم کا بہت بڑا ہاتھ ہے, میرے کو ایکٹرس کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ انہوں نے ہیلپ آؤٹ کیا. حوریہ کالج میں جا کے کہتی ہے کہ جس لڑکی کی منگنی ہو جاتی ہے اس کی کالج میں شان بڑھ جاتی ہے. تو کیا آپ کے اپنے کالج سے کوئی ایسی میموریز, کوئی ایسی سٹوری آپ کو, کیونکہ ہم سب سنتے ہیں. Of course I remember I was in school, اور مجھے یاد ہے میں I think I was very young, I was in my 4th standard maybe, اور ہماری کلاس میں ایک لڑکی تھی, ہماری کلاس میں نہیں اسکول میں ایک لڑکی تھی جو کہ 10th اسٹینڈرڈ میں تھی اس وقت, اس کی منگنی ہو گئی اور اس نے ہاتھ میں پہنی کی تھی انگوٹھی. وی آل ور سو ایکسائٹیڈ اینڈ شی واز دا ٹاک آف دا ٹاؤن ان اسکول کہ you know دس گرل, اس کی انگیجمنٹ ہو گئی, اس کی انگیجمنٹ ہو گئی ہے. سو جو بات بولی بھی ہے نا کہ جس لڑکی کی منگنی ہو جاتی وہ تو کالج کی اسٹار بن جاتی, دس از ایبسلیوٹلی ٹرو بیکاز آئی سین دس فرام مائی آئی. ہاں کھڑا ہوا ہے, اتنا فارغ ہے, ہر وقت یہاں ٹہلتا رہتا ہے. ہاں تو یہ گلی صرف ہماری نہیں ہے نا, گلی پورے محلے کی ہے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صبح سویرے سیر کرنے کے لیے آتے ہیں. ایسے لوگ صبح کی سیر نہیں کرنے آتے, لڑکیوں کو تاڑنے آتے ہیں. اس ڈرامے میں اسامہ جو آپ کے کو ایکٹر ہیں ان کو دکھایا ہے کہ آپ کی گلی میں وہ کھڑے ہوتے ہیں, آپ کو وہاں دیکھتے ہیں, پسند کرتے ہیں, اور پھر اسٹاکنگ شروع کر دیتے ہیں, گلی میں روک کے بات کرتے ہیں, اور پھر دکھایا ہے کہ آپ مان بھی جاتی ہیں, آپ کا کردار جو ہے وہ مان بھی جاتا ہے, شادی بھی ہو جاتی ہے, خوش بھی رہتے ہیں.
صحیح ہے. لیکن عام زندگی میں ان ساری چیزوں کو معیوب سمجھا جاتا ہے, اور اسٹاکنگ کو آپ کے خیال میں کہیں آپ لوگ جو ہیں وہ اس طرح نارملائز تو نہیں کر رہے ہیں؟ شمائلہ, کہانی کے اندر بالکل یہ دکھایا گیا ہے کہ لڑکا گلی کے کونے میں کھڑا ہوا ہے, لڑکی کو دیکھ رہا ہے. ماما کا کیریکٹر فاروق کیونکہ ایک اچھا انسان ہے, اس کو کہیں نہ کہیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ نہیں ایک صحیح طریقہ نہیں ہے اور یہاں سے میری ایسا کوئی دال گل نہیں رہی گلی کے کونوں میں بات کرتے ہوئے, تو وہ راستہ اختیار کرتا ہے والدہ کے تھرو. لیکن رہی بات اسٹاکنگ کی, تو ایز اے پرسن میں اس کے بہت خلاف ہوں, بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے ہے. گلی میں کھڑے ہوئے لڑکیوں کو دیکھنا یا یہ ساری جو ایکٹیویٹیز ہیں ہونا, کیونکہ اس میں آپ کو بتاؤں شمائلہ, کہیں نہ کہیں ہماری سوسائٹی میں لڑکے کا کچھ نہیں جاتا. جب یہ باتیں لڑکیوں کی گھروں تک پہنچ جاتی ہیں, لڑکیوں کو پڑھائیوں سے روک دیا جاتا ہے, لڑکیوں کا گھروں سے باہر نکلنا روک دیا جاتا ہے, لڑکیوں کی زبردستی شادیاں کر دی جاتی ہیں, ان شارٹ ان کی زندگی پہ آپ فل سٹاپ لگا دیتے ہیں کہ اس لڑکے نے گلی کے کونے میں کھڑے ہو کے تمہیں کیوں دیکھا, کیونکہ تم نے ہی کچھ ایسا کیا ہوگا. سو obviously دس از رانگ. تو کہیں نہ کہیں فاروق اگر ایسا دکھایا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ بھی دکھایا ہے کہ وہ والدہ کے تھرو ایک راستہ اختیار کرتا ہے کہ یار یہ صحیح نہیں ہے, مجھے دوسرا پاتھ لینا چاہیے. صحیح. اگر پہ آپ کو کس طرح کا رسپانس آ رہا ہے فینس کی طرف سے؟ سب سے زیادہ جو کامنٹس آ رہے تھے وہ یہ آ رہے تھے کہ ہمیں حوریہ اور حوریہ کی مدر ان لا کی ایکویژن بہت زیادہ اچھی لگ رہی ہے. اینڈ ایگزیکٹلی یہ بات میری فیملی نے بھی کہی کہ حوریہ کی ایکویژن جس کو ہم نمبر 1 پہ رکھیں گے وہ اس کی مدر ان لا کے ساتھ ہے. ہنا, آپ کی اور آغا کی ایک ویٹ لاس جرنی رہی ہے. آپ کی طرف سے جو بات آنی چاہیے, آپ دونوں کی طرف سے, اس کو لوگوں کو بہت پازیٹیو لینا چاہیے. لیکن ہوا یہ کہ پچھلے سال میرا خیال ہے آغا نے کسی ایک شو میں بیٹھ کے یہ کہا کہ آپ جو ہیں وہ کبھی موٹی نہ ہوں, اور اس بات کو لوگوں نے بہت کرٹیسائز کیا. میں جاننا یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ کے خیال میں یہ بیک لیش کیوں آیا؟ وہ گھر کی ایک چیز تھی جو کہ ہم ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرتے ہیں, وہ بات میں نے چینل پہ بولی, لیکن کہیں نہ کہیں لوگوں نے اس بات کو بہت سینسیٹیولی لے لیا کہ اچھا وہ یہ اپنی بیوی کو ایسے بولتا ہے کہ تم موٹی مت ہونا, اچھا دس اینڈ دیٹ. بٹ آئی اسٹرانگلی رسپیکٹ دا فیکٹ, اور میں اس بات کو سمجھتی ہوں کہ ہر انسان کی زندگی ویٹ لاس کے ساتھ اتنی آسان نہیں ہوتی کہ 3 دن ٹریڈ مل پہ بھاگ لیے یا 15 دن کوئی XYZ کورس کر لیا اور ویٹ کم ہو گیا. بہت ساری لوگوں کی زندگی میں بہت ساری اسٹرگلز ہیں کہ ویٹ کم نہیں ہو پا رہا, یا ویٹ کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں ہیں. سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوگوں نے میرے اس ڈرائنگ روم کی بات کو بہت زیادہ سیریسلی لیا, جو کہ ہمارے میاں بیوی کی ایکویژن ہے, اور اس کو وہ اپنے سچویشنز کے اندر لے گا, وچ آئی انڈرسٹینڈ آلسو. اٹس اوکے. کرٹیسزم کا کوئی اثر آپ لوگوں کی زندگی پہ پڑتا ہے اس طرح کا جب کرٹیسزم آتا ہے؟ مجھے ایسا فیل ہوا کہ ہر بات چینل پہ بیٹھ کے بولنے کی نہیں ہوتی, کچھ بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو گھر تک رہنی چاہیے. دیٹس اٹ. آپ نے اور آغا نے شادی کے بعد اس طرح سے سوشل میڈیا پہ اپنی کپل پکچرز نہیں لگائیں جس طرح سے دوسرے سیلیبریٹیز جنہوں نے شادیاں کی انہوں نے لگائیں. اس کی وجہ سے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ریومرز بھی آنے لگتی ہیں کہ آپ کی علیحدگی ہو گئی ہے. مہینے میں 2 تصویریں یا ہفتے میں 10 تصویروں سے آپ نہیں ناپ سکتے کہ کسی کی زندگی کیسے چل رہی ہے یا کسی کا رشتہ کیسے چل رہا ہے. لیکن ایک چیز جس سے مجھے جو کہ نہیں اچھا لگا تھا وہ یہ تھا کہ میں ایک مارننگ شو پہ گئی تھی, اور اس حوالے سے ہم سے پوچھا گیا کہ بچوں کے بارے میں آپ نے کیا سوچا ہے. میرا ہمیشہ سے اوبیسلی یہی جواب ہے کہ, اور جو کہ ہے بھی, کہ جب اللہ نے چاہا اس وقت ہم یہ خوشی دیکھیں گے. میرے ریلیٹیوز میں سے مجھے کسی نے ایک ویڈیو بھیجی, اس ویڈیو کے اندر کسی نے میری 4 تصویریں مارننگ شو کی اور پیچھے وائس اوور لگایا ہوا تھا کہ ہنا الطاف XYZ شو پہ گئی اور ہنا الطاف نے کہا کہ یہ خوشخبری ہے جو کہ میں بہت جلد دوں گی اور میرے 2 مس کیریجز ہو چکے ہیں. I was very hurt. مجھے اس چیز سے بہت میرا دل دکھا. میں نے کہا کہ یہ تو میں نے کہیں دور دور تک نہیں بولا. ہاں پر آج کل سوشل میڈیا پہ بہت ساری چیزیں جو کہ آپ اگنور کر دیتے ہیں آپ کے لیے مشکل نہیں ہوتا, بٹ کچھ 1 سے 2 چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں جو کہ کہہ دی جاتی ہیں, آپ کہتے ہو یہ کیا تھا. سو اٹ واز سم تھنگ مجھے نہیں اچھا لگا.